سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والبمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. تو قرآن حکیم میں یہ بتاتا ہے کہ جتنا بھی دنیا کے اندر فساد اپسٹریم مصیبت اس کی وجہ سب یہ ہے کہ تم نے ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه کہ اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ تم نے عہد کیا تھا اس عہد کے خلاف تم نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا حالانکہ اللہ پاک نے اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام مرغاؤں سے اس لیے عہد لے لیا تھا کہ جس دنیا میں اللہ تمہارا تعالیٰ ہمیں بھیجے گا اس دنیا میں شیطان اور نفس کا زور ہوگا کیونکہ وہ امتحان کا ہے اور طرح طرح کی حالات حادثات معاملات پیش آئیں گے جو تمہیں اصل منزل سے روکیں گے. اور اس اصل منزل تک پہنچنے کے لیے کامیاب مجھ تک واپس آنے کے لیے اس اللہ نے شاید بتایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم تو وہاں ٹھہرو گے نہیں یہ تو بس میرا امتحان ہے تم سے لے رہا ہوں دنیا بنائی دنیا میں پھر ایسے حالات پیدا کیے کہ جس میں امتحان لوں امتحان تو جب ہی ہوتا ہے جب کوئی رکاوٹیں کھڑی انسان کے سامنے اس میں تمہیں بھیج دیا لیکن تمہیں خالی نہیں چھوڑا ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جو وعدہ میں نے تم سے لیا وہ یہ وعدہ تھا جس کو تم بھول گئے. ایکچولی اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ یہ وعدہ ہی نہیں کہ جو بھول جائے آدمی تو وعدہ ہی نہیں ہوتا وعدہ رہتا ہی نہیں تو یہ بھی غلط ہے کہ بھولنے سے وعدہ تھوڑی ختم ہوتا ہے. آپ
کوئی انسان وعدہ کرتا ہے آپ سے کہ شام کو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، وعدہ ہو گیا، ٹھیک ہے شام، اب شام کو آ کے وہ کہہ دے کہ میں بھول گیا تھا آپ کو پیسے دینا، تو وعدہ ختم تو نہیں ہوا، وعدہ تو پھر وہی موجود ہے۔ اس پر یہ کہ اگر کوئی اس کو یاد بھی کراتا رہے وعدہ، شام کو اس نے پیسے دینے ہیں، چلو اس کی اہلی ہے، اس کی بیوی اس کو یاد کراتی رہے کہ بھئی تم نے پیسے دینے ہیں، آج یاد ہے تم اس کو پیسے وعدہ کیا تھا، تم نے پیسے دینے ہیں، تم نے اس سے عہد کیا تھا، اس کو یاد کرا رہی ہے دن میں، اور پھر بھی وہ کہہ دے کہ میں بھول گیا تھا، تو اس سے بڑا جھوٹ اور مکاری کیا ہوگی بھائی؟ تو تجھے یاد دہانی کراتی ہی رہی تجھے، پھر تو کیسے بھول گیا؟ تو پہلا تو ایک ایکسکیوز کا بھول گیا تھا، لیکن وعدہ بھولتا نہیں ہے، وعدہ تو قائم ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جن روحوں نے وعدہ کیا، ہم نے وعدہ فراموش تو تھا ہی نہیں، بھولا تو تھا ہی نہیں، کوئی شخص بھی موجود تھا، روحوں کے اندر وعدہ موجود ہے، لیکن اللہ نے اس پر کرم یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس وعدے کی یاد دہانی کا بھی انتظام فرماتے رہے، اور وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص مخصوص انسانوں کو، انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے۔ سارے انبیاء کا یہی ایک کام تھا کہ وہ اسی وعدے کو یاد کرتے رہے کہ تمہارا ہمارے آخری میں ایک ایسے نبی آئیں گے اسم احمد، جن کا نام احمد بھی ہوگا۔ ہم سب اس وعدے کو یاد کرانے آئے ہیں کہ اصل شریعت ان کی ہوگی، اصل کتاب ان کا ہوگا، جو ان کی شریعت پہ قائم ہو گیا، جو ان کی سنت پہ قائم ہو گیا، جو ان کے طریقے ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہی تھا کہ وعدہ جو ہر انبیاء نے آ کے ریپیٹ کیا اور بتایا اپنے امتوں کے ساتھ، بتاتے رہے کہ نبی آئیں گے، اور نبی نے تو خواہش بھی ظاہر کی کہ اللہ نے اس امت میں شامل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی افضلیت سننے کے بعد خواہش ظاہر کی، اتنے اونچے، اتنے زبردست اللہ کے حبیب آئیں گے تو پھر ہمیں کیا، ہم تو بہتر نہیں اسی امت میں ہوتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے ہمیں انبیاء کی جو خواہش تھی وہ اللہ نے ہم پر پوری کی، ہم نے الحمدللہ اس امت میں ہے، نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ تو وعدہ انسان کیسے بھول گیا؟ جب یاد دہانی ہوتی رہی، اللہ کریم کی یاد کراتے رہے، انبیاء آتے رہے، ہمیں بتاتے رہے، تو بھول تو سکتے ہی نہیں آتے۔ وجہ کچھ اور تھی، وہ شیطان نفس تھا انسان کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ٹھیک ہے، کیف تکفرون باللہ، وہ تم کس طرح انکار کر سکتے تھے؟ پہلے یہ بتاؤ۔ چلو وہ تم کہتے ہو کہ بھائی انبیاء ہے، لیکن تمہاری ذات اور زندگی کے اندر ہی میں نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ تم اس وعدے کو بھول ہی نہیں سکتے تھے، تو اپنی ذات ہی سے تمہیں وہ وعدہ یاد آتا رہا، بھول سکتے نہیں تھے۔ سسٹم زندگی کے تمہارے ساتھ ایسے کر دیا کہ تم بات بتاؤ، تم مردہ نہیں تھے، تم موجود تھے؟ نہیں، موجود تو نہیں تھے، ہم تو نہیں تھے، تو پھر بے جان تھے، تو حیا زندگی نہیں دی۔ اور یہ کتنی بڑی بینات اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرمائی انسان کو، تو عقل تو کریے کہ سر اس پیدا ہونے سے لے کر اور زندگی تک کے تو خیال کر، یہ خود گواہی نہیں دیتا اس چیز کا کہ یہ حقیقت ہے؟ بتاؤ کتنی نشانی اس میں اللہ تعالیٰ نے موجود رکھی ہیں کہ خود تمہارا پیدا ہو جانا، پیدا ہونے کے بعد پھر مار دینا، کہاں چلا جاتا انسان؟ اور یہ اتنی بڑی دلیل اللہ پاک دے رہے ہیں، ایسی فضل دل ہے
کہ اس سے کوئی بھی کسی مذہب کا آدمی بھی کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی چیز ہے، پیدا ہونا اور موت ہونا، کہ ہر آدمی اس پہ یقین کرتا ہے، کرے کیوں نہ، حضور ہے۔ تو یہ نشانی نہیں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اور اس نشانی کی تائید کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیں آپ، نبی کریم کی شریعت کس کی تائید نہیں فرما دیتا ہوں، کس طریقے سے تائید فرمائی آپ دیکھیں۔ تمام ادیان میں آپ دیکھ لیں کہ زندگی اور موت کا کنسپٹ موجود ہے، مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ مرنا ہے اور ڈرتے ہیں، پتہ ہے کہ مرنا ہے، لیکن سرکاری رسم شریعت اور طریقہ جو اس کی جو وضاحت وہ کرتا ہے، کوئی مذہب اس کی وضاحت ایسے نہیں کر سکتا۔ کس پیدائش سے لے کر تمام واقعات جو زندگی کے ہیں ہمارے، ہر چیز کی تائید کرتا آپ کو نظر آئے گی شریعت، ہر جگہ سے آپ کو شامل مل جائے گا۔ پیدائش، نزاع کا وقت، قبر کے حالات، قبر کے اندر کے حالات، اور قبر سے پھر نکالنا، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں میں پھر نکالوں گا، ماننے کے بعد وَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر مر جاؤ گے، اس کے بعد پھر تم زندہ ہوگے۔ تو گویا جہاں کنی کے واقعات، قبر کے واقعات، اور قبر سے نکلنے کے واقعات، حشر کے واقعات، پل صراط کے واقعات، حوض کوثر کے واقعات، حساب کتاب اور اللہ کے فیصلے، اور پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ۔ کتنی بڑی اس کانٹیکٹ کی واضح تفصیل ہمارے سامنے موجود ہے اور دلائل کے ساتھ موجود ہے۔ ہم اس کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، ہم اس امت میں آئے تو ہم سرکار رسول کی پیروی کریں گے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ جہاں کنی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حالات کے بارے میں کہ میں نے اپنی امت میں سے حالات بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا جہاں کنی کی حالت میں کہ شیاطین نے ان کو رنج اور مصیبت میں ڈال دی ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے جب انسان مرتا ہے نا، بتا سکتا ہے آپ کو یہ حالات؟ یہ کم بتا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتا رہی ہے، طریقہ بتا رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لوگ دیکھیں باقی دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ جس وقت انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ شیاطین پورے طور سے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ وقت ہم پڑھانے والا ہے، یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں چیزیں الحمدللہ، اس صرف یہ ہو جائے گی یاد دہانی کر رہے ہیں ہم اپنے دین کے بارے میں۔ اللہ پاک ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق، ان سے یہ وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں اپنا، بہت اہم باتیں ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں، اس غور سے سنیں۔ جب ہم مریں گے، مرنے کے وقت کو کہتے ہیں جہاں کنی کا وقت آئے گا، یاد رکھیں کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ کئی مرے، ہمارے گھروں کے اندر سے کئی لوگ پر جنازے اٹھے ہیں، تو کیا وقت آتا ہے اس پر شیاطین ان پر آتے ہیں، اب وہ ہمیں نہیں نظر آئے گا، کون دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت ہمیں بتا رہی ہے طریقہ۔ جو اس عہد پہ یقین کرتے ہیں وہ ان باتوں پہ پورا یقین کریں گے، عہد کو پکڑا، جو نہیں کرتے بس وہ ٹن ٹن کرتے رہتے ہیں، مستی میں گزرتی ہیں زندگی۔ تو جو شیطان آئیں گے اور جو اس وقت ان کو پکڑیں گے تو ان کے پاس کوئی بچاؤ کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی سمجھتے ہیں عبرانی حاکم ترمی اصفہانی کے اندر یہ حدیث ہے، عبد بن رحمان بن سمرہ سے روایت ہے یہ حدیث کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو اپنی امت میں سے کہ جہاں کنی کی حالت میں شیاطین نے اس کو مصیبت میں ڈال دیا، رنج اور پریشانی میں ڈال دیا، بس وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ آخری وقت ہوتا ہے
اگر اس کے منہ سے کلمہ نہ نکلے وہ گیا. آج تم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے ہیں نا اس چیز میں، انہیں کوئی معاملہ ہی کچھ نہیں، لیکن وہاں یہ حال ہوگا کہ اگر یہ وقت اتنا سخت ہوگا، اگر اس وقت انسان فیل ہو گیا تو یہ ختم. اور خود میں اپنی زندگی میں ایک ایسے انسان کو دیکھا کہ بھئی یہ میرے سامنے کون لوگ ہیں، یہ کون بیٹھے ہیں؟ انتقال سے پہلے خود فرما رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ کیسے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ یہ حدیث ہے، یہ بالکل صحیح واقعہ آپ کو میں نے بتایا. شیطان کو رنج اور مشقت میں ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کیا بتایا کہ اس چاندنی کی حالت میں شیاطین کو رنج اور مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، بس اللہ کا ذکر آیا اور اس کو شیاطین سے نجات دلائی. سبحان اللہ. یہ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے دیکھا جب وہ رنج اور مشکل میں پھنس گیا تو کس نے بچایا اس کو؟ کہ اللہ کا ذکر آیا اس وقت اور ان کو شیاطین کو بھگا دیا. اس نے کہ سب سے بڑا عذاب قبر میں بھی دیکھیں یہ بات ہے. تو یہ ہے اللہ کا ذکر. اور جو اس عہد پر قائم ہے کہ نبی کریم ہم پیروی کریں گے، سنت کو مانیں گے، ان کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت آئے گا، تو پھر وہ اپنی زندگی میں انہی اعمال کو لے آتے ہیں. ان کی زندگی پھر ایسے گزرتی ہے. ان کی زندگی فتنہ فساد نہیں ہوتا. بڑے ان کی زندگی کا مرکز ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، ہم نے جلدی جانا ہے. اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. ہمارے اتنا ادھر ادھر نہیں بھاگتے. بیلنس رکھتے ہیں لائف میں. اس دنیا کو سب اتنا رکھنا ہے کہ پیٹ بھر جائے، ہمارا وقت جیسے گزر جائے، جیسے تیسے کر کے گزر جائے، الحمدللہ گزر جائے. لیکن اصل منزل کی طرف، اصل جہاں ہمیں جانا ہے ڈیسٹینیشن، اس کی طرف ان کی نظر ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. تو پھر وہ ایسے عمال کرتے ہیں. دیکھیں آپ ایسے لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتا پائیں گے، کیونکہ وہ عہد پہ قائم پتہ ہے کہ نبی یہ شریعت سنت یہی ہے کہ جتنا ذکر کریں گے اس جھانکنے کے وقت سے آپ نکل جائیں گے. جھانکنے کے حالات ہی ملتے ہیں شریعت سے. اور پھر موت کا وقت ہے، اور پھر اس کے بعد قبر. عبد الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں مردے کو ڈالتے ہیں، ڈالتے ہیں ڈالتے تو ہم نے بھی جانا ہے. میرے والد صاحب گئے، میری والدہ گئی، میرے بھائی گئے، میری پھوپھی گئی، میرے چاچے گئے، کتنی دنیا جا چکی ہے. کون جو ہمارے سامنے کھیلتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، رشتے دار بیٹھتے تھے، کئی رشتے دار نکل گئے ہمارے پاس آنکھوں سے. والدہ نکل گئی دیکھنے لوگوں کی. تو کہاں گئے وہ؟ یہ قبر میں. کہ جاتے تو کیا ہوتا ہے قبر میں؟ یہ ہوتا ہے. کیا بتائے گی ہمیں؟ یہ عہد جو یقین کرتے ہیں ان کو ان باتوں کو پتا ہے کہ قبر ان سے کہتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ نشانی تمہیں نظر نہیں آ رہی بات ہے، کیسے بھول سکتے ہو تم اس عہد کو؟ بھولے نہیں ہو، کچھ اور بات ہے. جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اب قبر بولتی ہے. کون بتا رہی ہے؟ سرکار شریعت میں بتاتی ہے. کوئی نہیں آپ کو سائنس بتائے گی، کوئی چیز ریسرچ نہیں بتا سکتی یہ بات سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو قبر اسے بولتی ہے بھائی تو یہ نہیں جانتا تھا میرے پاس آنے سے پہلے کہ میں ہوں کیا؟ قبر کہتی ہے اس سے، سنیں یہ کہے گی میں تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں عذاب کا گھر ہوں؟ ابھی چند دیر میں دیکھنا کس نے عذاب اترنے شروع ہوتے ہیں اس قبر کے اندر، اس میلے میں. تجھے معلوم نہیں تھا میں اب تو گھبرا رہا ہے اندھیرے سے؟ تجھے نہیں معلوم تھا؟ تو عہد کو بھول گیا تھا کیا؟ دیکھیے وہاں یاد کرا رہی ہے نا آپ کو کہ کیا تو عہد کو بھول گیا کہ میں اندھیری کوٹھی ہوں؟ سبحان اللہ. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. بھول گیا تھا وعدہ کرنے کے بعد اللہ سے؟ بھائی بتا تجھے نہیں معلوم تھا کہ میں عذاب ہوں گا، میرے اندر اندھیرے ہوں گے اور کیڑے مکوڑوں کا میں مکان ہوں، بڑے بڑے اژدہے نکلیں گے چاروں طرف سے، دیکھنا تو. اللہ اکبر. یہ اولاد آدم تو بڑی غفلت میں تھا، تکبر سے میرے اوپر اکڑ کر چلتا تھا. کہتا ہمیں نہیں پتا کون سا عہد ہے، کیا چیز ہے. یہ کیا ہے نبی محمد شریعت سنت؟ ارے یار دنیا میں رہنا ہے، کچھ کر لو. کیا ہے موت آئے گی تو دیکھا جائے گا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ.
توڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے عہد توڑتا تھا. تمہیں معلوم تھا موت ہے, معلوم تھا جو موت ہے. قبر تو خود جا کے لوگوں کو دفن بھی کرتا تھا, تجھے پتا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ تو عہد کو جانتا تھا, بولا نہیں تھا تو عہد کو. تو کیسے کہتا ہے میں عہد کو بھول گیا تھا؟ بھول سکتا ہی نہیں آدمی. آن ٹاپ آف دیٹ اس کو یاد کرایا بھی جاتا رہا ہر وقت. یہ قرآن ہر وقت یاد کراتا ہے ہمیں. یہ نہیں مطلب اکڑ کے چلتا تھا. تجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہیں پاس آنا ہے. اللہ اکبر. اگر جو اس عہد پہ قائم رہا, دنیا کے اندر ڈرتا رہا, اور اس وقت کی اس نے تیاری بھی کی, اس قبر کو سوچ لو بھائی, تو وہ نیک آدمی, تو اس نیک آدمی ہوگا اگر کوئی, تو پھر جب قبر سوال کرے گی تو آدمی تو بولے گا نہیں, اس نیک آدمی نہیں بولے گا. پھر کون بولے گا؟ اللہ کہتا ہے اس کے لیے میں ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے فرشتہ مقرر کر دے. اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے, وہ جواب دے گا. وہ تو مجھ سے بات کر, قبر سے کہے گا, اس کو چھوڑ. سبحان اللہ. اینو جھرنا میرے نال تو گل کر. ہاں کی گل ہے؟ فرشتہ کہے کہ خبر سے بتانا مجھے. تو کون بتا رہی ہے؟ شہید بتاتی ہے, کوئی کھائیں صاحب کو نہیں بتا رہی. تجھے پوچھ رہی سارے سوال, تو مجھے یہ بتا, قبر سے کہے گا فرشتہ, اگر یہ اب بندہ نیک ہو تو پھر سبحان اللہ, پھر کیا کرے گی؟ تو یہ کام کرے گی اس کے ساتھ بھی, تو عذاب لائے گی اس پر, تو اندھیرا دے گی اس کو, کیڑے مکوڑے چھوڑے گی. اگر یہ بندہ نیک ہوا تو پھر تو کیا کرے گی؟ جو کام اچھے نیک کرتا تھا, برے کاموں سے بچتا تھا, اس نے تیاری کی تھی اس جگہ کے آنے کے لیے, تو اس کے بارے میں کیا کہے گی پھر؟ اگر وہ ایسا ہوگا تو پھر تو خبر بولی. اگر ایسا ہوا آدمی جس نے پہلے میرے میں آنے کی تیاری کی اور اپنے عہد پہ قائم تھا, اس کے واسطے تو میں سبز باغ بن جاؤں گی, گرین گارڈن ہوں گی. سبحان اللہ, گرین گارڈن بن جاؤں گی. اور اس کا بدن جب اس میں جائے گا تو نور کا منبع بن جائے گا, فاؤنٹین آف لائٹ ہو جائے گا, تو نور کا منبع بن جائے گا. نور ہی نور ہوگا اس کے جسم سے. اور جیسے اس قبر میں ڈالیں گے, اس کی روح اللہ کی طرف پرواز کر جائے گی. اس کا ٹھکانہ مسکن جنت ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, کیسے انکار کر سکتا ہے تو, جبکہ تجھے معلوم ہے تم مردہ تھا. وحیاکم ثم یمیتکم, پھر ہم تجھے زندگی دی, اس لیے ہم نے دنیا کو پیدا کیا تھا کہ تم یہ آزمائش میں رکھا جائے گا, تو پھر اس کے بعد تجھے اٹھا لیا. نہیں بتاتے تھے میرے حبیب, تم اس کے واسطے تمہیں ہر چیزیں نہیں بتائی انہوں نے. اگر تم نے عہد پہ قائم رہ کے عمل کیا ہوتا آج, تو تمہارا حال کیا ہوتا مجھے بتاؤ. کیسی ہوتا؟ اتنے قبر کے حالات واضح طور پہ کہیں ملتے ہیں مجھے بتاؤ. قرآن پوچھتے کیسے کہہ سکتے کیف تکفرون باللہ. قبر کہتی کہ میں سرسبز باغ بن جاؤں گی, اس کا جسم نور نور ہو جائے گا, اور روح اس کی اللہ کی طرف پرواز کرے گی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور انس مالک بھی, کہ حضرت عمر نے جہاد کے واسطے لشکر روانہ کیا, تو ہم بھی اس کے ساتھ تھے. ہم واپس آ رہے تھے, ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا چلو زمین میں ان کو دفن کر دیتے ہیں. ہم نے دفن کیا, تو پھر وہاں کے لوگوں نے بتایا, ایک شخص ہے, اس نے کہا اس زمین میں یہ عجیب خاصیت ہے کہ بندوں کو باہر پھینک دیتی ہے نکال کر. اگر تم نے اس کو دفن کرنا ہے تو 2 میل دور لے جا کر اس کی قبر کھود کے دفن کریں, یہاں زمین قبول ہی نہیں کرتی ہے. اچھا وہ گئے دوبارہ زمین سے قبر کھودنے کے لیے, تو جب انہوں نے قبر کھودی اور تختہ ہٹایا تو میت تو تھی نہیں, جسم تھا ہی نہیں. اور وہاں تک کیا تھا, وہی سرسبز باغ جس کے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ جہاں تک ہماری نظر پڑتی تھی میدان ہی میدان تھا اور نور سے بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر, یہ قبر کے حالات ہیں. کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں رہا ہوا ہے, کون سا تھا, ہم تو بھول گئے ہیں. الذین ينقضون عہد اللہ, ٹوٹے توڑے ہیں, تم نے
بولے توڑا ہے تو اس آیت کو. والد اجلی بہت نیک انسان تھے، ان کا انتقال ہوا تو لاش قبر تک لے گئے. چند آدمی قبر میں اترے، جیسے ہوتا ہے کہ قبر میں جاتے ہیں اور مردے کو نیچے ڈالتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم قبر میں اترے تو ہم حیران ہو گئے، قبر ہی کیا ہے؟ وہاں پر تو ریحان پھول ہوتا ہے نا، بہت خوشبو والا. کہتا پوری قبر میں بچھا ہوا تھا اور خوشبو سے قبر معطر ہو رہی تھی. یہ کس نے ڈال دی پھول؟ یہ اتنی خوشبو کہاں سے آئے گا؟ ابھی ان کو ڈالا نہیں تھا. تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس میں سے کچھ پھول لے لیے، ساتھ ہی رہے اپنے. 7 روز تک وہ پھول اسی طرح بالکل تر و تازہ رہے. 7ویں روز وہ پھول خود ہی غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کیف تکفرون کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. امام احمد بن حنبل کے قریب ایک پرانی قبر نکلی. اس قبر میں دیکھا جو میت لیٹی ہوئی تھی، خدا تھا، اس کے سینے کے اوپر ریحان پھول سے بنا ہوتا ہے، خوبصورت قسم کے گلدستے رکھے ہوئے تھے جو مہک رہے تھے. سبحان اللہ. ایک میت تھی، اس کو خواب میں دیکھے تمہاری قبر سے خوشبو کیوں آتی؟ ان کی قبر سے بڑی خوشبو آتی تھی. یہ میں آپ کو واقعات بتا رہا ہوں کہ یہ قبر کے اندر کے حالات انسان اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بھئی تمہارے اندر یہ قبر کی مشکل کیوں آتی ہے؟ اس نے خواب میں پوچھا اس سے کہ تمہاری قبر میں تو بڑی خوشبو آتی جب ہم جاتے ہیں، اسی وجہ ہے. تو فرمایا یہ خوشبو تلاوت قرآن کی ہے اور میرے روزے کی خوشبو ہے. جب پیاس لگتا تھا اللہ نے قرآن میں وعدہ نہیں فرمایا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، اس پہ عمل کرتا تھا. میں نے قرآن کی جب بھی آیت پڑھی عمل کے لیے پڑھی، تقریروں کے لیے نہیں پڑھی، وعظوں کے لیے نہیں پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھی، مفسرین بننے کے لیے نہیں پڑھی. میں نے قرآن کو جب بھی اٹھایا تو کس لیے اٹھایا کہ اس پہ عمل کروں. قرآن بعض بزرگوں تو طریقہ بالکل ایسے ہی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. جب قرآن پڑھنا بیٹھتے ہیں، قرآن آیا بس ان کی نیت ہے قرآن کو حکم آ رہا ہے اللہ کا تو وہ وہیں رک جاتے ہیں. جیسے کہ آدمی قرآن پڑھ اس میں اقیم الصلاۃ، وہ رک گیا اس میں، تو پہلے میں اس حکم کو تو پورا کروں، آگے پھر جاؤں گا. لا تقربوا فحشا، رک گیا میں کہ فحش کام کو پہلے میں ختم کروں گا تو آگے اس حکم کے ماننے کے بعد آگے جاؤں گا، ورنہ میں جھوٹوں میں شمار ہوں گا. یہ ہے قرآن کا پڑھنا. جیسے آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا احساس دلا رہے ہیں ہمیں اس قرآن کے ذریعے کہ تم کیسے نبی پاک قسم سے تم نے وعدے کیے میرے سے، تم کیسے شریعت و سنت پہ عمل نہیں کرتے ہو اور تم نے کیسے چھوڑ دی ہے. بتاؤ، یہ قرآن سے پوچھا تھا. آج ہم جب قرآن پڑھ رہے تو ہم وعدہ نہ کریں اللہ تعالیٰ سے جا باقی تو ایسے قرآن نہیں پڑھاتا اس نے کبھی تعدادوں کے لیے یا تقریروں کے لیے یا وعظوں کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے. اس کا تعلق قرآن سے ایسا نہیں تھا. قرآن کا تعلق اصل وہی تعلق تھا کہ جب حکم آئے قرآن کا وہیں رک جاؤ اس آیت پر کہ پہلے میں کر رہا ہوں. قرآن جھوٹ سے منع کرے، کہتا میں تو جھوٹا ہوں، یہ تو میں کرتا نہیں تو آگے کیا جاؤں گا، کس پہ تقریر کروں گا، کس کو سناؤں واز، میں کس کو تفسیر قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں، بغلوں میں بخاری شریف لیے پھریں. یہ نہیں ہے بھائی، اسٹائل نہیں ہے، یہ دین کا اسٹائل نہیں ہے. یہ قرآن آوازوں کے لیے نہیں آیا کہ ان چیزیں مجموعے جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو عمل کے لیے چیز آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھیں کہ قبر کے تو یہ حالات ہیں انسان کے. وہ قبر نہیں ہوتی بلکہ اگر قبر کیسے ایک عورت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں مکہ معظم میں ایک عورت ہر روز 12,000 دفعہ اللہ کا ذکر کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، 12,000 دفعہ. کون ابو دردہ؟ بہت بڑے صحابی ہیں،
آج ہم کہتے ہیں ذکر کیوں کریں، فلاں کیوں کریں. پاگل نہیں ہیں لوگ جو آپ کو صبح شام ذکر کی دعوت دیتے ہیں، دعوت ذکر دیتے ہیں. بہت بڑے مشن کی طرف لا رہے ہیں جو آپ کی خبروں کو ٹھنڈا کر دے گی، جنت میں پہنچا دے گی. اللہ کا ذکر کیا آج نیندیں پوری کریں یا مزے کریں یا تنقیدیں کریں بیٹھ کر، یا ان قرآن کی اور ان آیات کو، ان حدیثوں کو سن پر ان پر عمل کریں. بحث مباحث سے کام نہیں بنتا. ابو دردہ روایت فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ کی عورتیں وہ روزانہ 12,000 دفعہ اللہ کا ذکر، کل تسبیح کرتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا نام لیتی تھی. تو جب وہ مری، حالانکہ یہ صحابہ کا زمانہ تھا، کتنا بڑا زمانہ تھا، جب وہ مری تو اس کی لاش ہم قبر تک لے گئے اتارنے کے لیے، کہ ابھی ہم قبر میں اتارنے والے تھے، وہ خود ہی قبر کے اندر چلی گئی، سبحان اللہ، پھسل کے. کیونکہ لہد جو تھی اس کی، اب لہد وہ نہیں تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، شریعت بتا گئی ہے ہمیں، اللہ کے نبی کی سنت میں بتا گئی ہے کہ سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والا جو عمل ہے، کتنے عمل ہمارے پاس ہیں، مجھے بتایا کتنے عمل اللہ نے ہمیں دیے ہیں، کیسے کیسے عمل ہم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ان سب سے زیادہ جو اس جگہ آپ کو بچائے گا عذاب قبر سے، جو آپ کی قبر سب باغ بن جائے گا، سبحان اللہ، جس میں آپ کا نور جس میں ہو جائے گا. ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ کی روح اللہ کی طرف اڑ جائیں گی، قبر میں نہیں ہوں گی، سبحان اللہ. برزخ کے اعلیٰ مقام میں آپ کا محل ہوگا. یہاں سے روحیں جاتی ہیں تو برزخ میں جاتی ہیں. اللہ نے ایک جنت برزخ میں بھی بنائی ہوئی ہے. اصل جنت ملے گی جب ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا، فائنل ہو جائے گا، حشر کا میدان ختم ہو جائے گا، اس وقت اصل جنت میں بھیجا جائے گا. اس سے نیچے ابھی جنت برزخ میں بنائی گئی ہے، وہاں ان کو رکھا جاتا ہے روحوں کو، وہ بھی جنت ہے. پریکٹس کی جاتی ہے کہ اصل جنت میں جہاں تم جاؤ گے، جہاں اللہ کا دیدار کرو گے، تو برزخ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے ان کو. جب کسی انسان کی نیک روح جاتی ہے وہاں پر تمام روحیں آتی ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ کو نیک آدمی ہے، مشائخ سے تعلق ہے، جس سلسلے کا آدمی ہے، تو مشائخ کے سارے بزرگ آتے ہیں اس سے ملنے کے لیے. یا ایک دنیا ہے وہاں پر الحمدللہ، حال حوال پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے اس دنیا میں، کیسے معاملات رہے، کس طرح ذکر اذکار کی مجلسیں چل رہی ہیں، بھائی ذکر ہو رہا ہے تمہارا، نہیں ہو رہا، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں آدمی کیا ہے، وہ آتا ہے ذکر میں نہیں آتا، پوری پوچھتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں. ہم نے تو کہتے ہیں بھول بھال نہیں گئے ہم، یہ اللہ فرماتے ہیں نا الذین ینقضون عہد اللہ، ہم نے عہد کو توڑا ہوا ہے، اللہ سے عہد کو جو وعدہ کر کے آئے تھے نبی کو شریعت، یہ سب شریعت ہے سرکار دو سو کی. تو اب یہ ہے کہ اتنے بڑے حالات مجھے بتائیں، کسی مذہب کے اندر آپ کوئی نہیں بتاتا کہ قبر کے اندر یہ شریعت نبی پاک. ہم مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، واقعہ کیا حقیقت بات ہے، تو ابھی بھی ہے ہمارے ساتھ میں وہ آدمی، ہمارے سلسلے میں، ہمارے گروپ میں کرسچن تھے، مسلمان کیسے ہوئے. میں نے ان سے پوچھا بھائی مسلمان کے واقعہ دیکھنا آپ کیسے ہوا. یہ قرآن پر حق ہے، ایک چیز صحیح کہتا ہے، کیف تکفرون باللہ کنتم وانتم حیاتم. یہ سسٹم کو تم کیسے انکار کر دو گے، اس کا یہ دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے، شریعت اور سنت کی. پیدا ہونا، مرنا، مرنے کے بعد پھر جانا قبر میں، سب چیزیں تمہارے سامنے نہیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی سب کچھ ہمیں نہیں بتایا. وہ کہنے لگے، کرسچن تھے، کہتا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہوا. اچھا، اب والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے اپنے باپ سے بہت محبت ہے، تو ہمارے ساتھ ابھی بھی ہے وہاں آدمی، ایسا نہیں ذکر میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں. اچھا پھر جی کہتا ہے کہ مجھے تو والد سے بہت محبت تھی، میں اب گیا کیا کروں، میرا باپ کہاں گیا، مجھے یہ فکر پڑ گئی. اللہ لیکن کتنی میں نے آپ کو اس وقت حدیثیں سنائی ہیں قبر کے بارے میں. تو کہتے ہیں مجھے فکر پڑا، میں دیکھوں کہ میرا والد ہے کہاں، کدھر ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، دنیا ہے، کیا ہو گیا، کدھر چلا گیا، اس کو کہاں پہنچایا ہے. ظاہر اس کی انفارمیشن کرتا ہے میں اپنے دین سے لیتا ہوں جس کو میں مانتا ہوں. تو میں گیا پادری کے پاس چرچ میں، کہ بھائی مجھے تو اپنا باپ بہت یاد آ رہا ہے، تو میں کہاں ہے، کچھ اس کے حالات مجھے بتائیں آپ. کیا بتاتی ہے ہماری انجیل اس کے بارے میں. انجیل وہ پادری جو تو ہائیں کھائیں کرنے لگا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں
قبر کے حالات ہوتے کے اندر کوئی واضح بات ہی نہیں، کسی مسجد میں نہیں ہے، اتنی ڈیٹیل، اور پھر نظر آنے والی چیزیں ساری الحمدللہ دیکھ رہے ہیں انسان سارے. وہ جواب نہیں دے سکتا، میں پڑھا رہا ہوں، مجھے اپنے باپ سے یہ کیا بات ہے، کیسا دین ہے؟ تو وہ چلا گیا، اس کے بارے میں ہمیں ہمارا جو پادری ہے وہ ہمیں بتا ہی نہیں رہا کہ ہوگا کیا. کہتا میں دوسرے پادری کے پاس گیا، میں بہت پریشان تھا. وہ خود بتاتا ہے کہ میں گیا، اس سے پوچھا تو وہ یہ کہ بھائی ہینکی کرنے لگا، اور کچھ نہ بتا سکتا. تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مذہب اسلام ہے، اس سے جا کے ادھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. کہ میں پریشان حال تھا الحمدللہ. وہاں تو پھر پوری ڈیٹیل ملتی تھی، سبحان اللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا. کیف تکفرون باللہ وکنتم، امواتن سے بھی ملتی ہے جب تم بے جان تھے، فاحیاکم تو زندہ کی جاتے ہیں، اس کی بھی ملتی ہیں باتیں. ثم یمیتکم تمہیں مار دیا جائے گا قبر میں، اس کی بھی ملتی ہے. ثم یحییکم پھر تمہیں کھڑا کیا جائے گا حشر کے میدان میں. سبحان اللہ، اللہ کے نعمیں ایسی بتائیں یہ باتیں کہ لگتا ہے آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہے. ثم الیہ ترجعون، اس کو کہا جائے گا تم آ گئے میرے پاس، تمہارا آئے یا نہیں آئے؟ یہ تو میرے نبی بتاتے تھے تمہیں، یہ تو تمہارا معاہدہ تھا میرے ساتھ کہ تم نے آخر میرے پاس پہنچنا ہے. پہنچے نا تم یا نہیں؟ اللہ تو وہ اس نے یہ باتیں سنی، قبر کے بعد یہ ہوتا ہے تمہارے والد صاحب، سب جو پتہ چلا تو اس نے مجھے کلمہ پڑھانا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گیا. ذکر سیکھا، سبحان اللہ، صوفی ہو گیا. اللہ کا ذکر سیکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے یہی پتہ چلا ہے کہ سب سے بہترین کام جو ہے اللہ کا ذکر ہے، اس کی تیاری کیجیے. سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی معاملے نہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم. ہوش دلا رہے ہیں ہمیں. اب ذرا یہاں رک جائیں، سوچیں ایک بات. آج کی درس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. تقریریں نہیں ہو رہی ہیں، فکر ہے، فکر بہت خطرناک جگہ پہ ہم جانے والے ہیں. قبر جس کے بارے میں قبر نے اپنا انٹروڈکشن کرا ہے، اندھیری رات ہوں، اندھیری کوٹری ہوں، کیڑوں مکوڑوں کی جگہ ہوں، عذاب کی جگہ ہوں میں جہاں ہم نے جانا ہے. یاد رکھیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا بہانہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس معاہدے کو بھول گئے جو معاہدہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر روح نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شریعت و سنت پہ عمل کریں گے. یہی سب سے بڑا فساد ہوا ہے کہ ہم نے اس وعدے کو توڑا ہے. تو آج اللہ یہی بات کرتا ہے. تو اب یہ سوچیں کہ ایک کافر نہ ماننے والا انسان اس وعدے کی تھوڑی سی تفصیل پڑھتا ہے قرآن کے اندر، اور موت کی اور زندگی کے کنسپٹ تو دیکھ کے جو قرآن بتا رہا ہے، وہ قبر کے حالات بتاتا ہے آپ کو. وہ کہتا ہے اتنی ڈیٹیل آنے والی دنیا کی بتا رہا ہے یہ اسلام، اتنے سیٹسفائی کر رہا ہے. اور پھر یہ بتانے کے بعد پورا چانس ہمیں مل رہا ہے کہ ہم اس کی تیاری کر سکیں. تو ہم پکڑیں دنیا کے اندر پھنس جائیں اور وہ تبدیل ہو گیا. ہم جو دن رات قرآن پڑھتے ہیں اور سب کو تقریریں بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں عقل آتی؟ ہم کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ مجھے بتائیں، ہم کیوں نہیں مانتے اس بات کو جس بات کو وہ مان گیا؟ کس نے مان لی ایک دن میں بات؟ اسی قرآن سے چل گیا. ہم کیوں ڈیٹ بنے ہیں کہ بالکل ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں جاتی؟ یہ بولے نہیں ہیں، یہ انکار ہے. انکار اللہ تعالیٰ کی شریعت و سنت سے انکار ہے ہمارا. انکار کی کئی قسمیں، مختلف شکلیں. ایک انکار تو ہم مانتے ہی نہیں،
نہ ماننا، ایک ماننا عمل نہ کرنا. مانتے ہیں ایک عمل نہیں ہے. اگر عمل بھی کرتے ہیں تو پھر اعتراض کرنا، آبجیکشن اٹھانا، یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، ہم کیسے کیوں مانے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ چیز نہیں ہے. اعتراض بھی کرنا اور پھر تحریف کرنا، چینج کرنا ان قوانین کو جو اللہ کے نبی نے لے کر آئے. اس چینج کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے اپنی ان کی طبیعت متفق نہیں ہوتی ہے، ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اس بات کو کہ ایسے کیوں ہے، کیونکہ ان کی طبیعت وہ مانے بوجھ بنتا ہے، وہ سوٹ نہیں کرتا ہے کام ان کو، تو کہتا ہے نہیں اس کو چینج کرو. تو اگر کسی کی طبیعت بھی اس قانون کو جو شریعت کی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے، وہ بھی انکاری ہے، مجرم ہے اس کو، جس کا قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیں ہمیں اس میں کون سی لائن پہ ہم لگے ہوئے ہیں. قرآن اس لیے پڑھا ہے. خدا خواستہ ہم ان لوگوں میں ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ذکر کر دیا ہم نے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جو عمل نہیں کرتے. اگر نہ ماننے اور اللہ نہ کرے ہیں تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے انسان اس قرآن کو پڑھنے کے بعد. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی ثم الیہ ترجعون، بہت جلدی بلا لوں گا تمہیں، بے فکر رہو کہ دن تم یہاں رہو گے، نہیں رہ سکو گے. تو اگر نہ ماننے والے ہماری حالات نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو مانی اللہ تعالیٰ کو، تو فوراً مان جائیں. اگر مانتے ہیں اور عمل ہمارا نہیں، ہم عمل نہیں کرتے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی جو اللہ تعالیٰ کہ اس طرح تو نماز پڑھو، اس طرح روزے رکھو، اس طرح حقوق دو، اس طرح لوگوں سے بات کرو، اس طرح اپنے دلوں کو صاف کرو، اس طرح اندر کی گند کو صاف کرو. اگر یہ عمل کرنا ہے، مان تو گئے ان سے ہی ہے لیکن عمل نہیں کرتے. اچھا اگر عمل کر بھی نہیں، اگر یہ ہے کہ ہم نہیں ہے تو اس کو عمل شروع کریں. اور اگر ہم عمل کر بھی رہے ہیں لیکن اعتراض آبجیکشن ہمارے دلوں کے اندر ہے بہت زیادہ، کتنے لکھے ہے، کیوں ہے جی اس دنیا میں، تو پڑھنے کے بعد آج توبہ کریں کہ نہیں، باؤن بالکل جیسے شریعت ہمیں کہے گی ہم ویسے ہوں گے. خدا خواست اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہم کہ ہم چینجز بھی کرتے رہتے ہیں شرعی معاملات کے اندر. وہ نہیں خیر ہے جی، خیر ہے، خیر ہے، تب کی مار دی. وہ نہیں جی بچے کی شادی شدہ میں چلتے ہیں جی، گانے وانے ڈانس ہوتے ہیں جی، کوئی بات نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے. یہ کہتا ہے تحریف کرنا، چینج کیا نہ ہم نے اللہ کے شریعت کے دین کو. یہ سارا انکار کفر میں آتی ہیں ساری چیزیں. خدا خواستہ ایسے معاملات ہیں، اس کی توبہ کریں. ان میں سے کسی چیز میں کوئی بندہ شامل ہوگا یاد رکھیں. یہ نہ کہیں کہ چھوٹی چیز ہے، نہیں جی سب ہے. یہ واللہ یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے، میں آپ کو سامنے الذین یقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ یوصل ویفسدون فی الارض. سارا فساد ہی تمہارے دنیا کے اندر اسی وجہ سے کہ تم نے نبی پاک کے عہد کو توڑ دیا ہے. نہ دنیا میں فساد ہو ہی سکتا، تمہارے گھر میں فساد اس وجہ سے، تمہارے بچے نافرمان اس وجہ سے، تمہاری عورتیں گھروں سے بچے بھاگتے اس وجہ سے. سب کچھ جتنی بھی خرابی تمہارے گھروں کے اندر موجود ہیں، گھر میں، معاشرے میں، جس جگہ بھی ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کی بات یوصلا یفسدون فی الارض، کہ جو چیز تمہیں ملانے والی تھی، جوڑنے والی تھی، گھروں میں سکون دینے والی تھی، بچوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والی تھی، تمہیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگتا ہے، گزر گیا کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ. وجہ اس کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ الذین یقضون عہد، تم نے عہد کو توڑا ہے. کیسے توڑ سکتے ہو؟ کیف تکفرون، تم اللہ کی بات کو کوئی دلیل ہے تمہارے بھولنے کی؟ ادھر کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ تم انکار کر رہے ہو. اور ان کی انکار میں سے کسی ایک، یہ نہیں کہ میں مانتا تو ہوں جی، انکار تو نہیں کرتا، لیکن عمل نہ کرنا بھی تیرا کفر ہے اور انکار کرنا ہے. تیرے کسی عمل پہ اعتراض کرنا بھی کفر ہے اور وہ اس کے داخل ہے. تیرا کسی ایسی چیز کو حلال بنا دینا جس کو اللہ نے شرعی حرام کی ہے، جس کی شریعت نے، کوئی نہیں جی گانے بجانے تو شادی پہ ہے جی، بچے ہیں جی چلو لاس واس کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. شکلیں رکھی ہوئی اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی، سب کچھ. جب شادی وادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتے ہیں، اس وقت دیکھیں کیا پوزیشن ہوتی ہے. بڑے بڑے صوفی صاحب جو اندر گھسے ہوتے ہیں، ڈانس میوزک سب چلاتا ہے. حیران ہوتے ہیں ابھی 1 گھنٹے کے اندر کیا تھا، 1 گھنٹے میں یہ لوگ کیا ہو گئے، کہاں گن کی تصویر ذکر وغیرہ سب چلے گئے. تو کیا سمجھتے ہیں اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. بڑی سختی سے اللہ نے کہا ثم الیہ ترجعون،
قبر کے حالات دیکھیں آپ نے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ قبر ہے کس طرح انسان کو پکڑ لے گی، جگڑ دے گی بہت جلدی. ایک راستہ ہے قرآن ہمیں جو آج بتاتا ہے، وہ صرف ایک راستہ ہے، ایک راستہ، وہ حق کا راستہ ہے. کون سا؟ نبی کریم کی سنت، شریعت اور سنت پر قائم ہو جاؤ. اس وعدے کو مضبوط سے پکڑ لو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا ہے. نہ ہم اس کو بھولے ہیں، نہ ہم بھول سکتے ہیں. یاد رکھیں بالکل نہیں. اللہ کہتا ہے تکفر باللہ، سواری پہ زندگی کا ایک لمحہ تجھے یاد کراتا ہے کہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا. اور سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ تو خود مطمئن نہیں دنیا میں، تیرے گھر کے اندر فساد نہیں ہے، تمہارے گھروں میں فساد نہیں ہوتا، تمہارے بچے نافرمان نہیں ہوتے، گھروں سے بھاگتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے تمہارے گھر میں شریعت و سنت نہیں ہے. خالی قرآن رکھ لینا، ختم کر لینا اور یہ کر لینا، ان سے کچھ نہیں. علم پڑھا دینا، عالم بن جانا، کچھ نہیں سے تعلق ہے. جس علم کے ساتھ نبی کریم کی شریعت کا عمل نہیں ہوگا، یاد رکھیں. جس علم کے ساتھ، جس قرآن کے ساتھ، جس حدیث کے ساتھ 1000 پڑھ لیں آپ، کتنی کتنے پڑھ لیں، بڑے سے بڑے محدث بن جائیں، لیکن جب تک اس کے ساتھ شریعت اور سنت کا عمل نہیں ہوگا، عمل کی بات کر رہا ہوں، یہ چیز عمل کی ہے. یعنی ہمیں قبر میں عمل کے ساتھ معمول ہوگی. کیا کرتا تھا، میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جی تو اگر آدمی نیک و اچھی کام کرتا ہو، اگر اس نے عمل کیے ہوں، یہ دن فرشتہ بولے گا جس نے سارا دن زندگی اپنی شریعت کے مطابق، پھر تو کیا کرے گی؟ کہتے پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر تو یہ باغ ہوگا اس کے لیے. عمل چاہیے، عمل. قرآن کی اسے بتائی نہیں خوشبو آئی، قرآن کی خوشبو، یہ خوشبو کیوں آتی ہے قبر میں؟ یہ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ میں قرآن پہ عمل کرتا تھا، پڑھتا ہی نہیں تھا، تقریریں نہیں کرتا تھا، عالم ہی نہیں بنتا تھا. عالم اس لیے نہیں بنتا کہ آدمی تقریریں کریں، لوگوں شو مارتے پھر میں یہ اور نہیں بھائی، نہیں. اس پیدا کریں، الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے ساری کچھ. محدث بننا، عالم بننا، حافظ بننا، قاری بننا، جواب کوئی نہیں اس کا. لیکن سب کی نکھار کس کے ساتھ ہے؟ اگر شریعت و سنت پر اس پر عمل ہے. یعنی ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بہت بہترین محل جیسا مکان آپ نے لے لیا، رات ہوگی تو ساری تنہا ہوگا، اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا. اس مکان کی ساری رونق روشنی کے ساتھ ہوگی. اگر لائٹیں چل رہی ہیں تو آپ کو مکان سب نظر آ رہا ہے ٹھیک ٹھاک. اسی طرح سارے اعمال یہ بڑے محل ہیں. عالم بننا، علم حاصل کرنا نہیں، یہ سب بہت بڑے بڑے محل ہیں. اگر اس میں شریعت اور سنت کے عمل کی لائٹ ہوگی، خالی نہیں مسجدوں میں بیٹھ کے ماں باپ وہ جی ہمارا بیٹا، ہمارا یہ تو ہمارا فوجی، وہ پھول ہی نہیں سنواری، نہ ماں، بس صبح سے لے کے شام تک اس کی تعریف ہے. لیکن یاد رکھیں یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، تعریف کرتے بس سوچتے ہیں کہ گناہ کیا ہے اس کے اندر. آج میں گھنٹے صاف کرتا ہوں، میں خود ہی آپ کے ساتھ شامل ہوں. ہم سب ایک ہی کشتی میں. ایک گناہ مجھے دکھا دیں کہ کسی نے علم کے بعد اگر ایک گناہ بھی چھوڑ نکل گیا اس کی زندگی سے تو وہ صحیح وارث رسول بن جائے. کینہ لے لیں، کینہ. بتائیں کون سا سینہ ایسا ہوگا جس نے کینہ کو نکالنے کی کوشش کی ہے؟ اور کینہ ایک ایسا گناہ ہے، کینہ رکھنا کسی کے خلاف. بڑی بڑی باتیں مت کریں دوستو، حقیقت کو سمجھیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایک کینہ جو ہم کہتے ہیں، کبھی کسی نے کوشش کی کہ میرے دل سے کینہ نکل جائے؟ اور کینہ اتنا بڑا گناہ ہے. میں ایک گناہ کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو ایک گناہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان راتوں میں جو شب قدر کی رات ہوتی ہے، جو 15 رات ہوتی ہے شعبان کی، ایسے عظیم عظیم راتیں آتی ہیں جس میں اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بخشتا ہوں. وہاں اللہ نے شرط لگا دی کہ جس کے اندر سینے میں کینہ ہوگا، کینے والے میں کبھی نہیں بخشوں گا. ان راتوں میں نہیں وہ بخشا جاتا، ان راتوں میں وہ شخص نہیں بخشا جاتا جیسے کتنا کچھ اس کے پاس ہو، علم عمل نہ ہو اس کے پاس. تو کوئی کوشش کرتا ہے اس کی؟ کسی اللہ کے پاس جا کوشش کرتا ہے؟ کبھی نہیں. نہ کبھی ذکر، نہ اذکار، نہ کچھ. بہت حدیثیں بغل میں دبائے پھر بس ہم تو بہت بڑے، ہم تو بہت بڑے. یہ زمانہ فساد کا زمانہ ہے. اندر پاک ہونا چاہیے انسان، اندر پاک ہونا چاہیے. یہ علم، عمل، قرآن عمل چاہتا ہے، حدیث عمل چاہتی ہے. سارا کام جتنے بھی حدیثوں جو مجموعے ہیں یہ سارے عمل کے لیے. پہلی حدیث نے یہ کرنا ہے، آپ نے عمل کرو.
ہر صفحہ قرآن کا ہمیں عمل سکھاتا ہے. یہ ساری جو آیت پڑھی، ایک آیت پڑھی ہم نے آج صرف ایک ہی آیت پڑھی ہے. کیف تکفرون باللہ کنتم واتم وافیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پورا دین بتاتا ہے کہ تو کیسے چھوا سکتا ہے بے عمل، تو کیسے تو اللہ کے سامنے تو جائے گا، کیسے جائے گا اللہ کے پاس. تو یہ بہترین پیغام آج الحمدللہ اس آیت کے تحت ہمیں ہے. اللہ پاک ہماری زندگی کو سنوار دے. اچھا عمل کریں بھائی. اور یہ بات اللہ کہتا ہے کہ کوشش کرو تم. ہم کرنے میں بڑا زور کرتے ہیں، اتنی تسبیح کر لی، اتنا قرآن پڑھ لیا، اتنے حج کر لیے، اتنا قرآن پڑھ. یہ پتہ نہیں کہ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم نے یہ گناہ چھوڑ دیے، یہ گناہ چھوڑ دیے. اللہ کے ہاں گناہوں کی بات ہوگی. عمل صرف تھوڑے ہی کر لیں یار، تھوڑا سا فرائض ادا کریں، فرائض ادا کر لیں بس. فرض حج ادا کر دیں، فرض نماز ادا کر دیں، فرض روزے رکھ دیں، فرض زکات ادا کر دیں، فرض ہی ادا کر دیں یار کافی ہے. اس کے بعد پورا زور جس پہ لگانا چاہیے ان گناہوں کو ختم کرنے پہ لگانا چاہیے. عذاب گناہوں سے ملیں گے، عذاب گناہوں سے ملیں گے. ایک گناہ بھی جسم کے ساتھ ہے، حق مارا ہے، جھوٹ بولی ہے، گالی دی ہے، کینہ رکھا ہے، غیبت کی ہے، بد نظری کی ہے، یہ سب جہنم کی آگے. تو کہاں گئے قرآن؟ اور پھر کر بھی رہے ہیں، ہم تو ریا ہے، تکبر ہے، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ کہیں واہ جی کیا حدیث پڑھتا ہے، کیا تقریر کرتا ہے، لوگ ہمیں یہ کہیں، لوگ سارا بیچ میں ریا ہی ریا گھسی ہوئی ہے. جس کے اندر یہ شوق نہ ہو لوگ مجھے کہیں، میں قسم کھا کہتا ہوں وہ کبھی بھی نہیں آئے گا اسٹیج پر. وہ آئے گا ہی نہیں، وہ شوق ہی نہیں ہوگا. نہیں بابا اپنی نماز میں پڑھ لوں، میں مجھے نہیں کچھ آتا، کبھی نہیں آئے گا. وہی لوگ آتے ہیں اسٹیج میں بھاگ بھاگ کے، جن کو شوق کے لوگ ہمیں کہیں جی بس یہ تو بڑا عالم ہے، یہ بڑا بات ہے، یہ کیا پوچھتے ہیں، بڑی تقریر کر دیتا ہے. اور بچے ہم تو نصیحت کے لیے ہیں، لوگوں کو واز کر رہے ہیں. اپنے آواز خود تو دیکھو پہلے، تو اپنے آپ کو تو جھانک کر دیکھو اندر کیا تمہارے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی حقیقت کو سمجھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرا مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے غلطی میں معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ، دانشتہ غیر دانشتہ، بچپن میں جہالت میں جو گناہ ہم سے ہوئے میرے مولا تو معاف فرما دے. یا کریم، یا کریم تو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے مولا. یا اللہ تو لاچار پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، ان کی پکاروں کو سنتا ہے، ان کی آوازوں کو سنتا ہے میرے مولا. یا اللہ تو بیماریوں کی شفا عطا فرماتا ہے. یا اللہ تکلیف والوں کو تکلیفیں دور فرماتا ہے. یا اللہ تو کرم فرماتا ہے اور رحم فرماتا ہے. یا اللہ تو اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی کرم کرنے والا نہیں. یا اللہ تو ہمارے حالتوں سے واقف ہے میرے مولا. ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں شریعت و سنت کی زندگی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرے قرآن سے ثابت ہو چکا کہ سارے جھگڑے فساد لڑائیاں جو کچھ بھی ہمارے گھروں میں باہر میں اس کا واحد ایک علاج ہے یا کریم، وہ صرف اور صرف ایک علاج ہے کہ تیرے حبیب کی سنت اور شریعت پہ چلنا شروع ہو جائے. ورنہ کسی حالت میں بھی میرے مولا تا قیامت تک نہ گھروں میں سکون آ سکتا ہے، نہ اولادوں میں سکون آ سکتا ہے. یہ طرف قطر فیصلہ ہے میرا، ہو بھی نہیں سکتا. جو ازل سے میرے مولا تو نے قائم کی اس دنیا کو، تیرا پہلا عہد یہی تھا روحوں کے ساتھ کہ تم جب سکون حاصل کر سکو گے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو مانو گے. یا اللہ تم نے ہم سے پہلے ہی یہ عہد لے لیا تھا. یا کریم کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں انسان سکون کے ساتھ رہے، اس دنیا کے اندر معاملات اس کے صحیح ہو جائیں، اللہ اس کی اولادیں صحیح ہو جائیں. یہ ناممکن ہے میرا مولا، بالکل ناممکن ہے. اس یقین کو پکا کر دے میرے مولا، اور صرف تیرے حبیب کی شریعت اور سنت کو ہماری زندگی کے آخرت کی کامیابی بنا دے. یا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. جن حضرات نے، جن عورتوں نے اپنی بیماری شفا کے لیے کہا ہے میرے مولا، یا اللہ ہم کو شفا کاملہ آج نصیب فرما میرے مولا.
یا اللہ تو فضل فرمائے میرے مولا. خاص خاتون ہے میرے مولا، مانچسٹر اور ہلکے کی ان کا آپریشن ہے جمعرات کو میرے مولا، ان کے لیے تمام حوصلہ دعا فرمائے. جمعرات کو ان کا آپریشن اللہ پاک ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، ان کی بیماری کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے میرے مولا. ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما میرے مولا. اور جو بھی خاتون ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، جن کے علاج چل رہے ہیں میرے مولا، یا اللہ ان پہ رحمت کی نظر پھیر دے، اپنا کرم پھیر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تمام ان بیماریوں سے ان گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کو شفا کاملہ عاجل فرما میرے مولا. یا اللہ ان کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دے، تیری اطاعت میں اور ایمان میں وہ زندگی گزارے میرے مولا. ان کی نئی زندگی عطا فرما میرے مولا. یا کریم اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا